علامہ شہنشاہ نقوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 باتیں ضرور کروں گا، تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں، آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی فرشتے نہیں ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا۔ افسوس کی بات ہے قرآن مجید میں ادھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی، پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا، اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، کراچی میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہوئی جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بیان کیا۔ اس میں اہل تشیع کے شہنشاہ نقوی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ سوالات اٹھائے اور اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں جوابات دیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر شہنشاہ نقوی نے کون سے سوالات اٹھائے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا جواب دیے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو۔ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب انہوں نے بھی پاکستان میں آئے ہوئے اسٹیٹ گیسٹ اور ہمارے آنریبل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ویلکم بھی کہا، اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں، گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 باتیں ضرور کروں گا، تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں، آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ اگر کس کو میری تقریر سے غلط فہمی ہے، انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، تو یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو۔ جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں۔ ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے، تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ افسوس کی بات ہے ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے، ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں، اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، میں اللہ موسی اونول رحم اللہ، سب کی عزت کرتا ہوں، میں وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے۔ لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا، اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین، اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہے، آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم۔ قال اننی من المسلمین، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلوی میں
या मदीना में अपने आप को देवबंदी कहता है, बरेलवी कहता है, मदनी कहता है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन उसके वजह से आपस में दे शुड नॉट बी डिफरेंसेस, आपस में बंटवारा नहीं होना चाहिए इसी आयत के। और हम देखेंगे अगर आप तहकीक करते हैं ये जो मज़ाहिब है या फिरके है उसके अंदर डिफरेंस बहुत कम है, यकसानियत 95% के ऊपर है। अगर डिफरेंस है, इख्तिलाफ है तो 2%, 3%, 4%। हम मुसलमान ये 2% और 3% पे झगड़ा करते रहते। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं बॉम्बे में, हमारा जो पीस कॉन्फ्रेंस होता है, हम मुसलमान के दिगर जमात से बुलाते हैं और मेरा उसूल है कि जो मेरे खिलाफ भी बात करते उसको भी बुलाता हूं मैं। तो लोग मुझे पूछते हैं जाकिर भाई क्या कर रहे हैं आप, वो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप उसे बुला रहे। तो मैं कहता हूं उनसे कि कुरान और हदीस में कोई भी आयत नहीं, मैं कुरान में कोई भी आयत नहीं जानता हूं, कोई भी हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखेला है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत में ले जाएंगे। जो मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल बात करता है, उससे मोहब्बत करता है, मैं उसे बुलाऊंगा। मेरे खिलाफ है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। तो ये जब मूवमेंट हमने शुरू की तो माशाअल्लाह मेरे मंच पे आके मेरे खिलाफ बात की, फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि वो फिर भी अच्छा मुसलमान है। जाकिर को गाली देने से आपको जन्नत में बैंड नहीं मिलेगा। कुरान मजीद में किधर नहीं लिखा हुआ है शिया, सुन्नी, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी। मैं चारों इम्मा की इज्जत करता हूँ और कौन अपने आप को अगर हनफी कहता है, शाफी कहता है तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। लेकिन अहम बात है कि और अगर कोई फतवा देता है चारों इम्मा से, अगर फतवा सही है तो आप अगर उस फतवे से खुश नहीं है तो झगड़े करने की जरूरत क्या है। अक्सर क्या कहते हैं मुसलमान भाई, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। फर्क सुने, अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। लोग कहते हैं आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे और जो मिसाल हम पढ़ेंगे हमारे साहबा के बारे में, अल्लाह के रसूल खुलफा राशिदीन के बारे में, किस तरीके से वो बर्ताव करते थे। इख्तिलाफ था लेकिन इख्तिलाफ का मतलब नहीं कि झगड़ा करो, ये बोलना चाहिए ये मेरे नजदीक अफजल है, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये मुसलमान समझने लगे तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे हमारी कौम पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह हम देखेंगे। पहले जब थे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी मुसलमान दुनिया के चोटी पे थे, आज मुसलमान की तादाद 25% है, 2 बिलियन। और क्या है हमारा पावर, कुछ नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर हम कुरान और हदीस की तरफ फिर से लौटेंगे तो फिर से विल बी अ पावरफुल फोर्स। दोस्तों ये थी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की आज की वीडियो, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस शहनशाह नकवी को बहुत अच्छे अंदाज में जवाबात दिए। और भी उलमा कराम देवबंद के बैठे हुए थे जिस पे शहनशाह नकवी ने उस पर सवालात उठाए। तो इस तरह की इस्लामी वीडियो और सवालात जवाबात की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप हजरात को बआसानी से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए दें अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।